اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے جتنے سن رہے ہو گھروں میں ذرا کلمہ صلاۃ پڑھیے تاکہ رحمت نازل ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوائے محمد و آل محمد وصحب محمد وبارک وسلم۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ تسمیہ پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یمن کی ملکہ سبا کو لیٹر لکھا تھا، اسے حکم سمجھ لیجئے، آرڈر سمجھ لیجئے، نصیحت سمجھ لیجئے، جو بھی سمجھ لی، تبلیغ سمجھ لیجئے، تو اس کا سٹارٹ یہ تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیٹر جو ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ لیٹر جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور ان کی عادت یہ ہے کہ وہ جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام کی مدد طلب کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو مفہوم ہے یہ نیا نہیں ہے، الفاظ آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہیں یہ نئے ہیں۔ مفہوم سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اس کو کسی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ان دا نیم آف گاڈ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل۔ تو یہ مفہوم تو ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ الفاظ آپ کے قرآن مجید میں ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے یہ بہت پرانا ہے، سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے، صحیح ہے؟ ان کے پاس بھی تھا، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پاور کے ساتھ اتنی بڑی آرمی پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ بہت بڑی آرمی تھی ملکہ سبا کی، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خط کی اتنی پاور تھی۔ تو آج ہم اسی پہ جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ با معنی ساتھ ہوتا ہے، یہ حروف جارہ ہے، اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے، یہ با استعانت کی ہے۔ استعانت کا معنی کسی سے ہیلپ مانگنا، یہ استعانت ہوتی ہے کہ اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے میں یہ کام شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ کون؟ اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو یہ جو شروع کرتا ہوں نا، یہ عربی اس کے اندر نہیں ہے، اسی لیے وہ ستیارتھ پرکاش جو کتاب ہے بہت مشہور ہے انڈیا میں نے پاشا صاحب سے، حیدرآباد کے تھے، دکن کے، ان سے اسپیشلی اسے منگوائے میں نے۔ تو یہ کتاب عام آدمی کے پڑھنے کی نہیں ہے، جو بہت عالم ہو یا جس کا بڑا مطالعہ ہو وہی اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے۔ اس نے اعتراض کیے ہیں، زبردست ہے، مزہ آتا ہے۔ تو ایک اعتراض اس نے یہ کیا ہے کہ یہ جو بسم اللہ ہے یہ بتاتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پوچھا بھائی وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اللہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کم علمی کی وجہ سے یہ اعتراض ہوا ہے۔ بسم اللہ کے اندر میں شروع کرتا ہوں کا لفظ ہے ہی نہیں ہے، ورب ہے ہی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے اشراؤ، تو وہ تو ہے ہی نہیں بیچ میں۔ تو پھر ہم کیوں ترجمہ کرتے ہیں میں شروع کرتا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ با جار ہے، اسم جو ہے یہ آگے مضاف ہوگا، لفظ اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ بنے گا، پھر یہ موصوف بن جائے گا، اس کی آگے دو صفت اول رحمان بنے گی، صفت ثانی رحیم بنے گی، پھر یہ جار مجرور ہو کر کسی کے تو متعلق ہوگا۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ اگر وہ فیمیل ہے تو میں شروع کرتی ہوں، اگر وہ میل ہے تو میں شروع کرتا ہوں۔ تو وہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن مفہوم مکمل کرنے کے لیے اس کو آپ ایڈ کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ہندو جی کا جو ہے وہ اعتراض ٹوٹلی غلط ہے۔ اللہ نے نہیں یہ کہا میں شروع کرتا ہوں، وہ ادھر سے بسم اللہ ہی آیا ہے، بسم اللہ، ساتھ نام اللہ۔ اب یہ بسم اللہ ہمیں دی تو بڑا احسان کیا ہم پہ۔ آپ اگر بسم اللہ کو لکھا ہوا دیکھیں نا تو اصل میں یہ لفظ ہے بے اسم اللہ، لیکن بے اسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ ہے، وہ الف بیچ میں نہیں ہے، حالانکہ اقرا میں ہے الف، یہاں الف لکھا ہوا ہی نہیں ہے، الف بیچ میں سے نکال دیا، بسم اللہ۔ اور سرکار نے خود لکھوایا کہ با کے کنگرے کو لمبا کرو،
تو جب آپ بسم اللہ لکھیں گے نا تو وہ جو با کا پہلا کنگرا نا یوں، اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبا کروایا ہے. تو یہ با صرف لکھوائی، الف کو ذرا گرا دو. با قرآن شروع کرتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے. بسم اللہ جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو آپ طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد مانگ رہے ہیں کہ اس کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے. کوئی بھی کام، صرف قرآن مجید پڑھنا نہیں ہے. کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، یہ کوئی بھی کام آپ بسم اللہ کے بغیر شروع کرتے ہو تو برکت ہی نہیں اس میں. کوئی بھی کام جب آپ نے شروع کرنا، حرام کام کے علاوہ، یہ سب لوگ سن لیجئے، چوری کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، شراب پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، حرام کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے، مثلا وہ شراب پی رہا ہے اور اس نے بسم اللہ پڑھ لی، اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اور ایک اور مسئلہ سنتے جائیے سب لوگ، بسم اللہ آپ را گارلک کھاتے ہوئے اور آنین کھاتے ہوئے بھی نہیں پڑھ سکتے. را سمجھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے ہنڈیا میں آپ نے بھونا اچھی طرح، اور ہمارے انڈیا اور پاکستان والے تو ایسا ٹکا کے بھونتے ہیں کہ مسالہ رہتا ہی نہیں، اس کے سارے اثرات ختم ہو جاتے. تو وہ جو آپ بھونتے ہیں نا وہ نہیں، یہ جو آپ سیلڈ میں کاٹتے ہیں، تو اگر آپ تنہا آنین اور گارلک، پیاز اور تھوم یہ کھا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو سگریٹ سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ حکا پی رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فتاوی شامی میں یہ لکھا ہوا ہے یہ بدبودار چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ را گارلک اور آنین کھا کر میری مسجد میں مت آؤ. یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ جو لوگ تم سے وہ جو ہستیاں ملتی ہیں تم سے، ان کو اس کی اسمیل بری لگتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ گارلک کھایا ہے نہ آنین کھایا ہے. آپ نے فرمایا مجھے ان دونوں درختوں سے منع کیا گیا ہے. نہا ان ہذہ شجرتین، مجھے ان دونوں درختوں سے منع کیا گیا. کیوں؟ مجھ سے جو باتیں کرتے ہیں نا آ کے، یعنی جبریل علیہ السلام، فرشتے، یہ حرام نہیں ہے. اب آپ سمجھیں کہ میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں تو یہ حرام ہے. نہیں، حرام نہیں، ان کو منع کیا گیا کیونکہ اس کی اسمیل جو ہے وہ فرشتوں کو اچھی نہیں لگتی. بات کو سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو حلال جو بھی کام ہے آپ کا، اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا جز نہیں ہوتا. 114 سورتیں ہیں نا، تو سورت کا جز نہیں ہے یہ، اس لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب تراویح ہو رہی ہوں تو حافظ صاحب جو ہیں وہ کبھی بلند آواز سے کسی سورہ سے پہلے پڑھ دیں. بہرحال یہ آیت ہے، آیات میں سے ایک آیت ہے، یہ یاد رکھیے گا، لیکن ہمارے نزدیک سورہ کا جز نہیں ہے. وہ جو کفار تھے نا، وہ جب کبھی کوئی کام شروع کرتے تھے تو اپنے بتوں کا نام لیتے، بسم اللہ، بسم العزا، لات کے نام سے مدد مانگتے ہوئے، عزا کے نام سے مدد مانگتے ہوئے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جب کام کرنے لگو تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھا کرو. تم ان کے الٹ کرنا ہے. اب جتنے سامعین ہیں جہاں جہاں سے آپ سن رہے ہیں، ایک ایک ملک کا نام لوں گا، ہر دفعہ ملک بڑھ جاتا ہے، جہاں سے آپ سن رہے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ وہ کیا کہتے تھے، بسم اللہ. آپ سے کیا کہا گیا کہ ان کی مخالفت کرو. تو اس لیے مسلمانوں، آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ کریں کہ جو ان سے الٹ ہو، نہ کہ ان سے ملتا ہوا ہو. خاص طور پر جتنے علماء ہیں، مذہبی لوگ ہیں، امام ہیں، وہ اپنی داڑھی پہ غور کریں کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ موافق ہو رہی ہے یا مخالف ہو رہی ہے. وہ اپنے سر پر جو ٹوپی پہنتے ہیں، پگڑی پہنتے ہیں، وہ اس پہ غور کریں، وہ مخالف کر رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے کر رہے ہیں. تو یہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا نالج ہے. تو یہ میں خاص طور پر علماء ائمہ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ وہ تو نائب ہے نا حضور کے. تو مخالف. اور ایک بات یاد رکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کام شروع کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھیے. جس کام کی ابتدا اچھی ہوتی ہے اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے. اس لیے ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، اس کی ابتدا اچھی کرو، اذان کو ہو، اس کے کان میں دائیں میں اذان کو ہو، بائیں میں اقامہ کو ہو.
اس نے نماز تو نہیں پڑھنی، لیکن آغاز اچھا ہو، بجائے اس کے کہ گانے ڈالو اس کے کان میں یا کوئی اور چیز ڈالو، مولوی صاحب کو بلاؤ، کوئی ضروری نہیں مولوی صاحب، آپ میں سے جو اچھا آدمی ہے وہ فوراً اس کے کان میں اذان کہے. کیسا ہے؟ یہ ہے اسلام. فوراً اس کے کان میں اس کی آواز ڈالو، اس کا نام ڈالو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. کیوں؟ بچے کی ابتدا اچھی تو ہمارا یہ ایک نظریہ ہے، تصور ہے کہ اس کی انتہا بھی اچھی ہوگی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کی. آج کل تو دکانیں بند ہو گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کھل جائیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ صبح صبح آپ دکان پہ جاتے تو کہتے یار ذرا میں تمہیں پیسے دوپہر میں دے دوں گا. نہیں بھائی، نہیں بھائی، ابھی میں دکان کھولی ہے تو میں ادھار نہیں دوں گا. کیوں؟ میری پہلی بونی ہے. وہ ایسا کیوں کہتا آپ کو؟ اس لیے وہ کہتا ہے یار اگر میری پہلی بونی ادھار پہ ہوگی تو میرا سارا دن تو برا گزرے گا. تو وہ آپ کو، اگر آپ پہلے کسٹمر ہیں تو وہ آپ کو ادھار نہیں دے گا. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا آغاز اچھا نہیں ہو رہا. تو جس کام کی ابتدا اچھی اس کی انتہا اچھی. اس لیے جو بھی کام آپ کرنے لگیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. ایک بات، جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کیوں بسم اللہ کا ہمیں کہا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ آدمی جب کامیاب ہو جاتا ہے نا، اس کا پھر دھیان کہاں جاتا ہے؟ محنت، میرے تعلقات، میری دولت، میری طاقت، یہی چیزیں نا. یہ پاس ہو گیا تو میری محنت، وہ اگر کہیں کامیاب ہوا تو میرے تعلقات، کسی کو گرا لیا تو میری طاقت. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یہ بتلاتی رہے گی تو کچھ نہیں ہے، تیری طاقت کچھ نہیں ہے، تیری محنت کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب طاقتیں اللہ کی عطا کردہ ہے تمہیں. تو وہ آپ کے اندر تکبر کو اور میں کو ختم کر دے گی. تو یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑا کیڑا ہوتا ہے، یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر گھس جاتی ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. تو جب یہ میں ختم ہو جاتی ہے پھر انسان محبوب بنتا ہے لوگوں کی نظر میں، اور انسان کے کامیابی کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، فیض لوگوں سے اسے مل جاتا ہے. تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو عاجزی سکھاتی رہے گی کہ تو نے یہ جو کام کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے تو نے کیا اور اللہ نے تیری مدد کی. بات کو سمجھ میں آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی بہت غور کرنے والا آدمی ہے تو وہ یہ بھی یاد دلاتی ہے اسے. کیوں؟ آپ کی جب روح کو پیدا کیا تھا تو کچھ یاد ہے آپ کو؟ میرا حال بھول گئے. آپ کی روح جو پیدا کی تھی تو ساری ارواح کو 2 جلسے ہوئے تھے، بہت بڑے جلسے، اکٹھے بیٹھے تھے آپ. ایک جلسہ تھا جس میں صرف انبیاء تھے، ایک جلسہ تھا جس میں تمام تھے. تو جس میں تمام تھے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ولیوں کو یہ جملہ یاد ہے، بلا بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. تو آپ نے پہلا لفظ اپنے منہ سے کیا بولا تھا؟ کیا مطلب؟ یعنی روح، اصل میں روح ہی بولتی ہے، یہ تو ویسے ہیں، یہ نہیں بھی ہوں گے تو بھی وہ بولے گی. تو پہلا بولا تھا حرف با. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہی رکھ دیا کہ تجھے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جائے کہ تو نے رب کو تو مان کر آیا ہے. تو اب رب کی مان، تو رب کو بھی مانو اور رب کی بھی مانو. ہم رب کو تو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے، اسی لیے ہم دنیا میں رسوا ہوتے ہیں. جس دن ہم رب کی ماننے لگ جائیں گے تو پھر ہمارا رب کو ماننا بھی کامل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، میں آپ کو بڑے پتے کی آج بات بتا دوں. یہ ہمارا درس اصل میں تعلق آپ لوگ تو ویسے بھی سنتے رہتے ہیں، یہ صرف رابطہ جوڑنا ہے ان نمازیوں سے جو یہاں بیٹھ کر سامنے بیٹھے ہوتے تھے، پھر گفتگو ہوتی تھی ایسے جیسے، کیونکہ ہم امریکہ میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے یہاں تو مسجد ہی گھر ہے بھائی، یہاں سب لوگ آگے مل جاتے، بچے مل جاتے. اب وہ بچوں سے تو میں بھی اداس ہو گیا. ایک دن میں وہ اپنے شکیل بھائی کو کہہ رہا یار بچے تو کسی دن لاؤ، میں تو اداس ہی ہو گیا ہوں بچے دیکھے ہوئے. تو یہ ایک ملاقات کا بہانہ ہے. یہ کل ہمارے حیدرآباد میں شاید ابھی بھی سن رہے ہوں گے، وہ چھوٹی بچی وہ جا کے میرے ساتھ ہاتھ ملا رہی اسکرین کے اوپر، اس نے سمجھا نیمی صاحب سامنے ہی بیٹھے ہوئے. تو یہ ایک ملاقات کا بہانہ ہے. تو یہاں درس ہوتا تھا، 12 بج جاتے تھے، لوگ بیٹھتے تھے، کویسچننگ ہوتی تھی، سوال و جواب ہوتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا. تو یہ وہی سلسلہ ہے. کوئی یہ نہیں کہ میں کوئی اپنی علمیت کا اظہار کر رہا ہوں یا کوئی بڑی ٹاپ کی تقریریں ہیں یا بڑا کوئی مقابلہ، نہیں. یہ بس یہ ہے کہ رابطہ ذرا جڑا رہے. آپ میری شکل دیکھ لیں،
آپ کو ذرا یاد رہے بھائی ہمارا امام ہے، ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا بس، آج خبر اچھی آئی ہے کچھ، کل تک ذرا اچھی خبر مل جائے گی، یا 3 زون بنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن کل کچھ اور نرمی ہو جائے گی، آگے اور نرمی ہو جائے گی، ہوتی جائے گی نرمی۔ تو مسلمانوں تم لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ۔ آج ایک خبر مجھے آئی ہے کہ مسلمانوں کا خون لے کر ان کو لگا رہے ہیں جن کو کرونا وائرس ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خون میں وہ چیز ہے کہ جو اس وائرس کو مار دیتی ہے۔ لو ایک خبر تو ہے بھائی، اور واقعی بات، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ تو سنیے اب ذرا، تو یہ جو ہمارا تھا یہ درس ہی تھا، بس ملاقات کا ایک بہانہ ہوتا تھا۔ خدا تعالیٰ تم سب کو سلامت رکھے اور پھر سے رستے کھل جائیں، پھر ملاقات ہو، تمہاری زیارت بھی ہو۔ تفسیر کبیر سے سنیے ایک بات، سرکار نے ہمیں بڑی پاورفل چیزیں دی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، اب ذرا دیکھیے تفسیر کبیر میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ سب نام میں پکاروں، کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ وہ تو صفاتی نام کا تو شماری کوئی نہیں، بہت سارا ہے، لیکن کتاب میں جہاں لکھا ہوتا ہے چلو اسی کو لے لیتے ہیں۔ کہتے 3000 نام ہیں اللہ کے جو لکھے ہوئے ہیں، جو لوگ صفاتی خود بولتے ہیں وہ چھوڑ کے۔ 1000 تورا میں، 1000 زبور میں، 1000 انجیل میں۔ تو 1000 نام جو ہیں وہ یہ 3000 اللہ تعالیٰ کے نام۔ اب بندہ یہ چاہتا ہے، ایک جگہ یہ لکھا کہ 3000 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، 1000 نام کو ملائکہ صرف جانتے ہیں، 1000 نام جو ہیں وہ صرف انبیاء جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ باقی بچے 1000، ان 1000 میں سے 300 نام تورا کے اندر، 300 نام انجیل کے اندر، 300 نام زبور کے اندر، باقی بچے 100۔ تو کہتے ہیں 100 میں سے 99 قرآن مجید کے اندر، باقی بچا 1، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نام کو جو ہے وہ وہی جانتا ہے۔ لیکن اب کسی آدمی کا دل کرے کہ میں جو فرشتے جو نام لیتے ہیں 1000 جو جانتے ہیں میں وہ پکاروں، جو انبیاء نام لیتے ہیں میں وہ پکاروں، اور جو 300 300 300 کر کے باقی کتب میں ہیں وہ اور قرآن میں جو ہے میں وہ سب پکاروں، اس کی آرزو پوری ہو سکتی نہیں، اس کا نالج ہی نہیں ہے اتنا۔ لیکن ایک طریقہ تفسیر کبیر سے پتہ چل گیا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو 3000 نام سے پکاروں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے، اس کی آرزو پوری ہو جائے گی۔ اب یہ ایک بات ہے کہ مکررانہ انداز میں بول دی جائے تو کوئی دلیل بھی تو چاہیے نا ہمیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں بات کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ بسم اللہ میں اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ، یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ تو باقی جتنے بھی نام ہیں دنیا میں وہ سب صفاتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جب ذاتی نام آ جائے تو اس ذات میں صفاتی نام سارے آ جاتے ہیں، لیکن جو صفاتی نام ہوتے ہیں ان میں ذاتی نام نہیں آتا۔ میں آسان کر دیتا ہوں۔ اب میرا نام کیا ہے؟ مختار، یہ ذاتی میرا نام ہے۔ اب میرے نام باقی جتنے نام ہیں وہ سب صفاتی ہیں۔ کوئی کہ جی حافظ صاحب، کوئی کہ جی علامہ صاحب، کوئی کہ قاری صاحب، کوئی کہ حاجی صاحب، کوئی کہ مفتی صاحب، کوئی کہ مصنف صاحب، یہ سارے نام میرے صفاتی ہیں۔ لیکن یہ سارے نام مختار کے اندر تو ہیں، حافظ، قاری، حاجی، جو آپ کہنا چاہتے ہو، یہ مختار کے اندر تو ہیں، لیکن مختار حافظ کے اندر نہیں ہے کیونکہ کئی حافظ ہیں۔ مختار حاجی کے اندر نہیں ہے کیونکہ کئی حاجی ہیں۔ بات کو سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو ذات جو ہوتی ہے وہ صفات کے اندر، تو صفات ساری ذات کے اندر ہیں، یہ یاد رکھیے گا، سارے صفات ایک ذات کے اندر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی، تو اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سب صفاتی ہیں۔ جب تم نے اللہ کہہ دیا تو جتنے بھی نام ہوں گے وہ اس ذاتی نام کے اندر آ جائیں گے۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اس کے 3000 صفاتی ناموں کے ساتھ پکاروں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ یہ پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بڑی زبردست 2 صفتیں جو ہیں وہ بیان ہوگی، الرحمن اور الرحیم۔ یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ اگر ایک ہونا تو قرآن فصاحت و بلاغت کا منبع ہے، یہ ایک ہوں تو یہاں بیان کرنا فصاحت و بلاغت کے منافی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ دونوں میں فرق ہے، رحمان اور ہے، رحیم اور معنی رکھتا ہے، مفاہیم رکھتا ہے۔ اب دیکھیے
رحمان سب پر رحمتیں کرنے والا، سب پر، وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، سب پہ رحمت کرنے والا۔ وہ کیسے؟ یہ سورج روشنی دے رہا ہے، تو سورج ہم نے تو نہیں نا بنایا بھائی، اللہ نے بنایا نا، تو وہ ہندو سکھ عیسائی مسلم سب کو روشنی برابر دے رہا، ٹھیک ہے؟ آپ سولر انرجی لینا چاہتے ہو تو اب یہ نہیں ہے کہ ہندو کی چھت پہ لگا ہوگا تو سورج نہیں دے گا، وہ زیادہ تر لگایا ہی انہوں نے، ان کے چھت پہ بھی آئے گی روشنی، وہاں سے لائٹ بن جائے گی، الیکٹرک جو ہے وہ بنے گی، بجلی بنے گی، وہاں سے بھی برق بنے گی۔ تو سورج ہے، ہوا ہے، آکسیجن ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مسلمان سانس لے رہا ہے تو وہ آکسیجن اندر جائے گی، دوسرے لیں گے تو بندہ مر جائے گا، نہیں، یہ ہے رحمان کہ آکسیجن سب کے لیے، دھوپ سب کے لیے، پانی سمندر کا اور یہ سب کے لیے۔ وہ آگے حدیں تو آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں نا، ہاں یہ اتنا سمندر ہمارا ہے، اتنا اگلے کا، وہ تو آپ نے بنائی ہوئی ہے سب کے لیے۔ لیکن یہ ہے وہ رحمان۔ اب وہ رحیم ہے، نبوت، ولایت، اپنی رحمت یہ خاص خاص لوگوں کے لیے ہے، اور وہ ہے رحیم۔ آپ کو سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو رحمان سب پر، سب کو دینے والا، رحیم خاص خاص عنایات کرنے والا۔ تو یہ اس دونوں میں فرق جو ہے وہ یہ یاد رکھیے گا۔ رحمان جس سے سب چیزیں مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگو، بڑی سے بڑی چیز مانگو، وہی دے گا رحمان۔ آپ کا حتیٰ کہ تسمہ ٹوٹ جائے، آپ اللہ سے کہو، اے مالک میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، آپ کے گھر میں نمک کم ہو گیا، اے اللہ پاک میرے گھر میں نمک کم ہو گیا، اس سے نمک بھی اسی سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا اسی سے مانگو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بادشاہوں کے پاس آپ جائیں تو چھوٹی چیز مانگیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، مالدار آدمی نہیں ہے، چھوٹے تھوڑے پیسے ہیں اس کے بعد، چھوٹا مالدار ہے، اس سے بڑی چیز مانگ دی آپ نے، وہ تو ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، بڑی سے بڑی چیز مانگو تو بھی دے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگو تو بھی دے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم۔ اور ایک فرق اور کر دو، رحمان وہ رحمان ہے، بلا واسطہ نعمتیں دیتا ہے، وہ رحمان ہے، بال واسطہ نعمتیں دیتا ہے، وہ رحیم ہے۔ اب آپ کہیں گے بلا واسطہ مطلب کیسے؟ دیکھیے، میں ہوں، میرا جسم ہے نا، یہ میری ماں اور میرے باپ کی وجہ سے ہے، میرا جسم، میری ہڈیاں اور میرے مسلز یہ میرے ابا کی وجہ سے بنے ہیں، باقی میرا خون اور میرے یہ ساری چیزیں یہ میری ماں کی وجہ سے بنی ہیں۔ لیکن میرے اندر جو روح ہے یہ نہ میرے باپ کی وجہ سے بنی ہے نہ میری ماں کی وجہ سے بنی ہے۔ تو یہ ہے، تو بلا واسطہ اس نے روح، یہ ہے وہ رحمان، میرے اندر روح ہے وہ رحمان ہے، اور میرا جسم ہے یہ رحیم ہے۔ وہ اب کچھ سمجھ میں آ گیا؟ تو جو چیزیں وہ بلا واسطہ دیتا ہے وہ رحمان ہے، اور جو چیزیں وہ بال واسطہ دے رہا ہے، دے وہی رہا ہے لیکن وہ رحیم ہے۔ کچھ میرا خیال ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پانی آپ لیتے ہیں، ہوا آپ کو ملتی ہے، دھوپ آپ کو ملتی ہے، بلا واسطہ ملتی ہے، لیکن جب آپ نے کپڑے لینے ہیں، جب آپ نے غذا لینی ہے تو یہ بال واسطہ ہے، پھر آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے آپ کو لوگوں سے۔ تو خواتین حضرات جتنے لوگ جو ہیں وہ سماعت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ وہی آپ نے لینے ہیں جو توفیقی ہیں، اس لیے اپنی مرضی سے آپ اللہ کے نام نہیں بنا سکتے۔ یہ سب لوگ غور سے سن لیجیے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ رہتے ہیں معاشرے کے اندر، تو ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے نام وہ بنا رہے ہیں، لیکن آپ اپنی مرضی سے اس کے نام نہیں بنا سکتے۔ میرے دادا استاد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا نام اللہ ہی ہے بس، باقی جتنے صفاتی نام ہیں وہ تم بنا سکتے ہو اپنی زبانوں میں، لیکن اس کا ذاتی نام صرف اللہ ہے۔ اب اس کے ذاتی نام کو تم چینج نہیں کر سکتے۔ ایون کہ خدا جو ہے، غور سے سنیے گا میری بات سب لوگ، یہ خدا جو ہے یہ مالک کا معنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خدا مالک کا ترجمہ ہے، خدا اس کا نام نہیں ہے، کیونکہ خدا نہ قرآن میں آیا ہے نہ خدا حدیث میں آیا ہے۔ بات سنیے، آج آپ کا ٹائم میں نے زیادہ لے لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، سب آپ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ لکھیں گے تو آپ کو یاد رہیں گی، سب لکھ لیجئے، اور جن کا تیز ہے وہ یاد کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، آپ جب گاڑی سٹارٹ کرتے ہو یا کسی سواری پہ بیٹھتے ہو یا آپ پیدل چلنے لگتے ہو تو فوراً بسم اللہ الحمدللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے پڑھ لیجئے، پڑھ کر گاڑی سٹارٹ کیجئے۔ اب آپ جہاں جہاں جائیں گے اس کا ٹائر جو روٹیٹ کر رہا ہے یا آپ کا قدم جو اٹھ رہا ہے،
ہر قدم پہ آپ کو نیکی جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ تو آج کل تو ماہ رمضان ہے، تو کہیں جا رہے ہیں یا کہیں چل رہے ہیں آپ، تو بسم اللہ پڑھیں گے، جتنے قدم چلتے چاہیں گے آپ۔ جن کی شادی ہوتی ہے وہ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کمرے میں جا رہے ہیں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح اولاد دی تو مرتے دم تک جتنے وہ لڑکا سانس لیتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ آپ کم سمجھ رہے ہو بسم اللہ کو؟ لو آپ وظیفے پہ آ جاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتا دیجیے۔ اب جو وظیفہ بتا رہا ہوں کسی کا کوئی بڑا ہی مشکل کام ہے اس کے لیے، آج کل تو وظیفے بڑے ہی آسان ہیں، آپ لوگ گھر میں ہی تو بیٹھے ہوئے ہو تو وہی وظیفوں میں ہی لگ جاؤ، بڑا آسان ہے آپ کے لیے۔ 12,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، لکھ لیجئے اسے، 12,000 مرتبہ۔ کوئی بڑی مصیبت، یہ تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے، آپ سمجھیں گے شاید میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں۔ 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہی۔ اب پڑھنی کیسے؟ ایک تو آپ کو ٹائم ایک مقرر کرنا ہے، جگہ ایک مقرر کرنی ہے، اس سے روحانیت میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ جگہ جگہ بدلیں گے تو اثر بدل جاتا ہے۔ ایک جگہ ایک 12,000 بار اس کو پڑھنا ہے، اسی ایک دن میں ہی ختم کرنا ہے آپ کو۔ ہر 1000 کے بعد آپ کو 2 نفل پڑھنے ہیں، سن رہے ہیں نا آپ؟ ہر 1000 کے بعد 2 نفل، پھر آگے سے شروع کر دو، پھر 1000 ہو گیا، پھر 2 نفل، پھر آگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو جو ہے وہ قبول فرما لے گا۔ کچھ لوگوں کا کام نہیں ہو رہا ہوتا، ان کے لیے پھر وظیفہ بتا دو۔ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ وہ لکھیں، ایک کاغذ لیں، کاغذ کے اوپر لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الی رب الجلیل رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ صاف پانی میں اس کو بہانا ہے، گندے نالے میں نہیں بہا دینا۔ صاف پانی جو ہے، انڈیا والوں کے پاس تو گنگا ہے، وہ ہے، ہمارے ہاں ادھر اب دریا چناب والے اور یہ جو سن رہے ہیں ادھر نہ بہائیں، وہ تو بند ہے۔ ہاں سندھ میں اگر کبھی سندھ چل رہا ہو تو ہے، وہ ذرا پانی صاف نکلتا ہے۔ تو کاغذ کے اوپر خوبصورت جو ہے وہ لکھ کے، زعفران سے لکھ لیتے ہو تو اچھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الی رب الجلیل رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ تو آگے آپ نے اپنی مسئلہ لکھنا ہے، یہ یاد رکھو کہ میرا مسئلہ کیا ہے یا اللہ، تو اس کو آپ نے بہا دینا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے کھڑے ہو کے، جب یہ جا رہا ہوگا نا یوں پانی پہ تو دعا، اللہم بمحمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحاب المرشدین اقض حاجاتی یا اکرم الاکرمین۔ یہ ہے دعا، اس کو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ آج آپ کا بہت وقت لیا تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ بسم اللہ پڑھیے، ہر کام سے اپنے بچوں کو سکھا دیجیے، بچوں کو سکھا دیجیے، بچے کوئی بھی کام کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیے۔ اب دعا مانگ لیجیے، دعا کا بہت سے لوگوں نے کہا، سب آپ بیٹھے ہوئے ہو، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوائے محمد و آل محمد و صحابہ محمد و بارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک یا ارحم الراحمین۔ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امریکہ میں جن لوگوں نے روزہ رکھا، انڈیا سے جو سن رہے ہیں ان کا روزہ جو ابھی کھولیں گے، وہ ابھی کافی ٹائم ہے ان کا، پاکستان والے، چائنا والے، آسٹریلیا، یو کے، جتنے لوگ بھی ہمیں اس وقت ہم سے جڑے ہوئے ہیں، اے پروردگار عالم سب مسلمان تیرے ہی ماننے والے ہیں، چاہے گناہ گار ہیں، سب پہ اپنا کرم فرما، رحمت نازل فرما مالک۔ جس کا بھی روزہ قبول کیا اس کے صدقے سے ان سب کے روزے جو ہیں وہ قبول فرما لے، جس کی تراویح قبول کی ہیں ان سب کے صدقے سے تراویح قبول فرما لے، جن کا افطار کروانا قبول کیا ہے سب کی افطاری کرنا اور کروانا سب قبول فرما مالک۔ یا اللہ وبا سے، بلا سے، آفات سے، آحات سے سب کو محفوظ فرما، اور جن جن لوگوں نے انڈیا سے دعا کے لیے کہا ہے، اے پروردگار عالم بیمار ہیں تو شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ روزگار کا مسئلہ ہے تو رزق میں برکت پیدا فرما دے۔ یا اللہ پاک آنے جانے کے سبب جو ہیں وہ کھول دے۔ میری انتظامیہ، یہ بیچارے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ سن رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کے رزق میں بھی برکت پیدا فرما۔ اے اللہ پاک خصوصی عرض تیری بارگاہ میں یہ ہے، التجا یہ ہے، مسجدوں کے دروازے، عبادت گاہوں کے دروازے اور رزق کے دروازے مسلمانوں پہ کشادہ فرما دے مالک، اور جو جو گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں ان کے گھروں میں رحمتیں نازل فرما مالک، اور ان کے گھروں سے مصیبتیں، بلائیں، جنات، عصیب، ان سب کے اثرات کو زائل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔